بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ عربک اسپیکنگ کی آج ہماری 12ویں کلاس ہے۔ آج ہم اس سبق میں انشاءاللہ عز و جل اسماء موصولہ اور حروف شرط جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کی ڈیفینیشن وہ الفاظ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانے کے لیے استعمال ہوں۔ جس طرح انگلش میں ریلیٹو پروناؤن ہوتے ہیں کہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے، ایک لفظ کو دوسرے جملے سے ملاتے ہیں، سیم ٹو سیم اسماء موصولہ وہی ہوتے ہیں، بس ان کا استعمال بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہاں پر الفاظ کچھ اور ڈیٹ وچ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پر الذی اللاتی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کنسیپٹ سیم ٹو سیم ہے۔ جیسے عطا الذی نصرنی، وہ آیا جس نے میری مدد کی۔ اب عطا فعل ماضی ہے، نصر یہ بھی فعل ماضی ہے۔ اب ان دونوں کو ملانے کے لیے ہم بیچ میں کیا لائے؟ الذی لائے، وہ آیا جس نے میری مدد کی۔ اسماء موصولہ مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے جو یوز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ الذی کا معنی ہوتا ہے وہ جو یا اس کو جو، اس طرح کے معنی میں دیتا ہے۔ وہ جو کے معنی میں اس کو یاد کیجئے گا۔ اللذانی، اللذینی، تو یہ تثنیہ آتا ہے، ہم نے پڑھا الف نون اور یا نون سے تثنیہ آتا ہے، تو اس طرح یہ تثنیہ ہے۔ اس کا معنی ہے وہ دو جو، اس کا معنی بھی وہی جو ہے لیکن وہ دو جو، اس طرح اس کا معنی کریں گے، یہ تثنیہ کے لیے۔ الذین، الذین، تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ سب جو، معنی تو وہی جو ہے لیکن وہ سب جو یا ان سب کو جو، اس طرح کے معنی میں آتا ہے، یعنی معنی اس کا ہے جو۔ اور مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے اللاتی، معنی اس کا جو، یعنی اللاتی وہ جو یا اس کو جو۔ اللتانی تثنیہ کے لیے وہ دو جو، وہ دو۔ اللاتی اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب جو یا ان سب کو جو، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ جو اور جو کے، اس طرح کا معنی دیتا ہے۔ من، آگے ہے من، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ معنی اس کا وہ جو یا جس کو، اس طرح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ما کا معنی بھی ہے وہ جو یا اس کو جو یا ان کو جو، تو یعنی معنی وہی جو ہے، جو کہ اس طرح ہے، لیکن جو ہے نا استعمال اس کا کبھی وہ جو کہ، وہ جو یا کہ اس طرح کے معنی دیتا ہے، لیکن وہ ہم عبارت دیکھیں گے یہاں پہ کون سا معنی ہمارے لیے سوٹیبل ہے، مناسب ہے، وہ ہم استعمال کریں گے۔ اس کا معنی یاد یوں کریں آپ، جو۔ اسی طرح ایون، اس کا معنی بھی ہے وہ جو یا کون سا۔ تو یہ تھا اسماء موصولہ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے، ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے دیکھا اس کو جو میرا استاذ ہے، رأیتہ الذی استاذی، رأیتہ الذی ہوا استاذی، میں نے اس کو دیکھا جو میرا استاذ ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں وہ جو، تو اس طرح جو کے معنی میں جو دیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسماء موصولہ۔ آگے ہے کلمات شرط کا بیان۔ کلمات شرط یعنی ایسے الفاظ جو شرط کے معنی دیں۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ اگر تم یہ کرو گے تو تم یہ والی چیز حاصل کر لو گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو تم یہ چیز حاصل نہیں کرو گے۔
تو یعنی اگر یہ پہلا والا جملہ پورا ہو جائے گا تو دوسرا آٹومیٹکلی ہو جائے گا. دوسرے کلام کا سمجھنا، دوسرے کلام کا پورا ہونا، دوسرے الفاظ کا پورا ہونا وہ پہلے والے الفاظوں پر ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے. تو جس طرح کنڈیشن انگلش میں ہوتے ہیں، یعنی جس طرح استعمال ہوتا ہے when ایز اے کنڈیشن کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، if ہو گیا، if کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہی یہ استعمال ہوتے ہیں اسی طرح ہی یہ کلمات شرط ہوتے ہیں. بس فرق کیا ہے؟ لفظوں کا فرق ہے. اور یہ دو جملہ کہتے ہیں سینٹینس، دو جملوں پر داخل ہوں ان کلمات کو کلمات شرط کہا جاتا ہے. پہلے کو شرط، پہلے سینٹینس کو شرط، دوسرے کو جزا کہتے ہیں. اچھا، اس کی دو قسمیں ہیں. کچھ یہ کہ اگر فعل سے پہلے یہ والے حروف آئیں گے فعل مضارع سے تو فعل مضارع کو جزم دیں گے. دوسری یہ کہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیں گے. تو یعنی یہ جوازم جس طرح ہم نے لم پڑھا تھا وہ جزم دیتا ہے، اگر یہ جزم دیں گے تو وہی والی اس کے اوپر شرائط لاگو ہوں گی جو ہم نے لم میں پڑھی تھی. جازمہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور شرط کے معنی دیتے ہیں وہ یہ ہے: متا، ایون، من، ما، انا، اینما، مہما، اذما، حیثما، ان. تو ان کے جو ہے نا، اب ہم ہر ایک کا معنی اور مثال دیکھتے ہیں. من کا معنی ہے جو یعنی من یجتہد یفوز، جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اجتہد یجتہد باب افتعال سے اس کا معنی ہوتا ہے ٹرائی کرنا، کوشش کرنا. من یجتہد یفوز، تو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب اس میں من جو ہے آیا ہے تو آخر میں فعل مضارع کو کیا دے رہا ہے؟ جزم دے رہا ہے. اور دیکھیں یعنی کامیاب بندہ کب ہوگا؟ جو کوشش کرے گا. کامیابی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کوشش کرنے پر. اس طرح جو ہے جب ہم کوئی سینس میں گفتگو کرنا چاہیں گے تو اس صورت میں ہم یہ اسماء شرط کا استعمال کریں گے. ما کا معنی بھی جو ہے. ما تفعل خیرا تفرح، جو تو بھلائی کرے گا، خیر کہتے ہیں اچھائی کو، جو تو اچھائی کرے گا تو خوش ہوگا. تو کوئی بھی اچھائی کرے گا تو خوش ہوگا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو جو اچھائی کرے گا، اب جو اس میں آ گیا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شرط کو شو کر رہا ہے. ایو تیسرا لفظ ہے ایو، اس کا معنی بھی ہے جو. جیسے ایو کتاب تقرا اقرا، جو بھی کتاب تم پڑھو گے میں بھی وہی پڑھوں گا. اس طرح کیا ہے یہ ہمیں کس چیز کا معنی دے رہا ہے؟ شرط کا. اور آگے ہے متا، اس کا استعمال بہت ہوتا ہے. جیسے متا تجلس اجلس، جب تو بیٹھے گا تو میں بھی بیٹھوں گا. آگے 5ویں نمبر پر ہے ان، اس کا معنی ہے اگر. اف جس طرح ہوتا ہے یہ بھی اس طرح اگر ان تسکن ہونا اسکن ہونا، اگر تم یہاں پر ٹھہرو گے تو میں بھی یہاں پر ٹھہروں گا. مہما 6واں نمبر ہے کچھ بھی، یعنی مہما تقرا اقرا، قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے ریڈنگ کرنا، پڑھنا. تم کچھ بھی پڑھو گے، جو کچھ بھی پڑھو گے میں بھی وہی پڑھوں گا. اور جب تم پڑھو گے تو میں بھی پڑھوں گا. اس طرح بھی جو ہے نا اس کو مہما جب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. انا، اینما، حیثما، ان سب کا معنی ہوتا ہے جہاں، جدھر بھی. تو انا تعقل المشبکہ اعقل ہونا، جہاں تو جلیبی کھائے گا وہاں میں بھی کھاؤں گا. اینما کی مثال اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی منہ پھیرو گے خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی. حیثما تجد المنطق تجد الروح والعقل والاستطاعت، جہاں تم کلام پاؤ گے وہی روح، عقل اور استطاعت
پاؤ گے. ازما, ازما کا معنی بھی ہے جب بھی، یعنی اسما کا معنی جو بول چال والی ہے اس میں بہت کم ہوتا ہے. تو ازما کا استعمال قرآن پاک میں ازما تعصی اللہ یسود قلبک، جب تو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو تیرا دل کالا ہو جائے گا. جب بھی، ازما جب بھی. اب دوسری قسم حروف شرط کی کہ فعل مضارع پر داخل تو ہوں لیکن جو ہے نا فعل مضارع کو وہ جزم نہیں دیں گے. 7 حروف ہیں وہ. نمبر 1 لو، اس کا معنی ہے اگر. اما، اس کا معنی ہے بہرحال. اور لولا کا معنی ہے اگر نہ. نمبر 4 ہے کلما، جب بھی. اذا، اس کا معنی ہے جب. 6 نمبر پر ہے لوما، یعنی اگر نہ. اور لما کا معنی ہے جب. اب ان کی تفصیل پڑھتے ہیں. ان کی تفصیل سب سے پہلے لو، اس کا معنی ہے اگر. لو کنت اعمل لفزت، اگر میں کام کرتا، عمل کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا. اب یہاں پہ اعملو کو دیکھیں جزم نہیں دی. اما دوسرے نمبر پر ہے، اس کا معنی ہے بہرحال. لزید صدیقانی اما احدہما فصالح و اما ثانیہما فشجاع. زید ایک نام ہے کسی کا، زید کے 2 دوست ہیں، تثنیہ اس لیے. بہرحال ان میں سے، ان دونوں، ہما دونوں میں سے، احد کہتے ہیں ایک کو، ان دونوں میں سے ایک نیک ہے، اور بہرحال ان دونوں میں سے دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، بہادر ہے. نمبر 3 ہے لولا، اس کا معنی ہے اگر نہ. جیسے لولا الاستاذ ما فہمت الدرس، اگر استاذ نہ ہوتا تو میں سبق نہ سمجھتا. تو استاد نہ ہوتا، اگر نہ ہوتا، لولا الاستاذ. آگے ہے کلما، اس کا معنی ہے جب بھی. جیسے قرآن پاک میں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب ان لوگوں نے جنگ کی، آگ بھڑکائی، اللہ عز و جل نے اس آگ کو بجھا دیا. اب کلما جب بھی تم آؤ گے میں بھی آؤں گا. کلما تاتی آتی. آگے ہے اذا، اس کا معنی ہے جب. جیسے اذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اذا کا استعمال بول چال میں بہت ہوتا ہے. لما، اس کا بھی بہت استعمال ہے جب. جیسے قرآن پاک میں لما نزل القرآن ظہر الحق، جب قرآن نازل ہوا تو حق ظاہر ہو گیا. تو یہ تھے ہمارے حروف شرط، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو آپ نے خوب سمجھنا ہے. تو اسماء موصولہ کا میں دوبارہ عرض کر دوں، اسماء موصولہ کا معنی ہوتا ہے وہ جو اس طرح کی، ان کا معنی ہوتا ہے جو، اور ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں الفاظ معانی کی طرف. الفاظ معانی میں سے ہمارے پاس پہلا ہے فارح یفرح، اس کا معنی ہے خوش ہونا، ہیپی. فرحت، میں خوش ہوا. لم یفرح، وہ خوش نہیں ہوا. یفرح، وہ خوش ہوتا ہے. افرح، میں خوش ہوتا ہوں. نفرح، ہم خوش ہوتے ہیں. افرح، خوش ہو جاؤ. لن تفرح، تم کبھی نہیں خوش ہوں گے. اس طرح کے جو ہے نا اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. آگے فکرہ یفکر، اس کا معنی ہے سوچنا. اب امر اس کا آئے گا فکر، تم سوچو، باب تفعیل ثلاثی مزید کی سے. اور اس طرح جو ہے نا میں جب بھی سوچتا ہوں میں سو جاتا ہوں. اب جب بھی جو ہے نا مہما لے لیں، ازما جو بھی ہم لے لیں دونوں میں سے.
مہما افکر انام، جب بھی میں سوچتا ہوں سو جاتا ہوں. تو اس طرح جو ہے نا اس کو استعمال شرط میں بھی کر سکتے ہیں. آگے اعطا یعطی کا معنی ہے گیو، دینا، یعنی اعطیتہ میں نے اسے دیا، اعطیتو کل قلم، اعطیتو میں نے دیا، قا تم کو ضمیر منصوب، تم کو میں نے دیا، القلم قلم. ٹھیک ہے. لم یعطی اس نے مجھے نہیں، لم یعطینی اس نے مجھے نہیں دیا. اخذا یاخذو کا معنی ہوتا ہے دینا، ریسیو کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اخذتہ میں نے اسے لے لیا. اخذ یاخذو کا معنی ہوتا ہے لینا، یعنی ریسیونگ. اخذتہ میں نے اسے لے لیا. یاخذو وہ لیتا ہے، لن تاخذا تم کبھی نہیں لوگے. تو اس طرح جو ہے ان کے معنی ہوتے ہیں. اور امر اس سے آتا ہے خذ، تم لے لو. تو ان سب کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کو الفاظ میں استعمال کرنا ہے.